السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے اپنے معمول کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اب تک ہم نے سورہ یاسین میں سیکشن 23 کے اندر 79 آیتیں دیکھ چکے ہیں۔ چلیے آیت نمبر 80 کی طرف دیکھتے ہیں، 80 نمبر کے آیت کو دیکھتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں رب کائنات اس میں۔ رب کائنات کے تعلق سے کیا چیز یہاں ظاہر کی جا رہی ہے؟ کون ہے وہ جو خالق کل ہے، واحد ہے اور صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے؟ کیا خصوصیات ہے اس کی، کیا صفات ہے جو کہ رب کائنات کہلانے کے لیے اس کو کافی ہے؟ اب تک ہم نے بہت ساری اس میں چیزیں دیکھی ہیں، جیسے کل کی آیت میں بتایا گیا، پرسوں کی فرائیڈے کی، جس میں رب کائنات اپنے پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ پچھلی آیتوں کو تھوڑا دوہرا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 76 میں کچھ یوں کہا گیا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، جو ہم کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، کویشچن آپ کے درمیان آپ کو کنفیوز اسٹیٹمنٹ کر رہے ہیں، عام لوگوں کو آپ کے تعلیم کے تعلق سے ہماری وحدانیت کو، آپ جو وحدانیت کی اور ہمارے خالق کل ہونے کی جو تبلیغ کر رہے ہیں، اور جو ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ آف لائف جو مکمل کر کے آپ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جو آپ کو طرح طرح کے رکھنے ڈال رہے ہیں، تو فلا يحزنك قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون، تو بس آپ ان کی ان باتوں سے آزردگی بالکل نہ محسوس کریں، اس کا باعث نہ ہو، اور مطلب یعنی پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، جو کچھ یہ دکھا رہے ہیں، جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ دکھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ کچھ کیا انسان کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں ہے، انسان کو، کہ ہم نے اس کو ایک حقیر اسپرم سے یا نطفے سے پیدا کیا ہے، یا ڈراپ آف سیمن کے اندر جو موٹائل اسپرم ہوتا ہے وہ اس کی تخلیق کا باعث بنتا ہے، وجہ بنتا ہے؟ تو کیا وہ نہیں سمجھتا کہ ہم نے اس کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے، ایک ڈراپ آف واٹر کے اندر جو سیمن میں جو مٹیریل ہوتا ہے اس سے پیدا کیا ہے، اور وہ اب علل اعلانیہ ہمارے خلاف ہمارے ایگزسٹنس کو ہی چیلنج کر رہا ہے، مطلب اعتراض کرنے لگا ہے۔ پھر اس کے بعد ایگزامپل دی کہ ہم نے ہماری شان میں یہ ایک عجیب سا کیلکولیشن پیش کر رہا ہے، یعنی مثال دے رہا ہے کہ اور اپنی تخلیق کو ہی بھول گیا، اپنے کریشن کو ہی بھول گیا کہ وہ کس طرح دنیا میں پیدا ہوا، اور وہ ایک شخص جو ہے، تو وہ ایک ایگزامپل لے کے آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ ہڈی کو لے کے آتا ہے مردے کی، اور کہنے لگتا ہے کہ یہ جو بوسیدہ ہو چکی ہڈی ہے، جو چورا چورا ہو رہی ہے، کیا اس کو پھر سے زندہ کیا جائے گا تمہارے رب کے ذریعے؟ مطلب یہ مراد۔ تو اس میں پھر آپ سے حکم ہوتا ہے بذریعہ جبرائیل امین کے کہ فرما دیجیے آپ کہ اس کا وہ وہی ہے جو زندہ کریں گا، جسے اس نے اس کے پہلے اول بار بھی زندہ کیا تھا، یعنی اس مردہ کو جیسے زندگی دی تھی، ایسا ہی جو بوسیدہ اور چور چور ہڈی ہو گئی ہے، وہ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ اس کی تخلیق پھر سے کر سکتا ہے۔ وہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ پیدا بعد میں بھی کر سکتا ہے، فاتر ہے وہ، اول بار بھی پیدا کرنے والا ہے، اور جب چاہے کیوں نہ کرے۔ دوست ہم ایک چھوٹی سی اپنی انڈسٹری ہے، کوئی چیز بناتے ہیں، اس کے اندر کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں، اگر وہ اس لیاقت کو نہیں ہوتی ہے یا وہ ایکسپائرڈ ہو جاتی ہے، وہ ڈیٹ اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، تو ہم اس کو ڈسمینٹل کر دیتے ہیں، اور پھر سے اپنے ڈائی کے اندر ڈال کر اپنی کمپنی، اپنی فیکٹری میں اس کو ری پروڈیوس کر لیتے ہیں، اس کے را مٹیریل کو یوز کر کے۔ تو یہ چیزیں تو اس کے لیے را مٹیریل سارٹ ہے، جو دنیا میں آ کے پھر فنا ہونا۔ وہ پھر سے چاہے تو اپنی اس فیکٹری کے اندر، اس کاریگری، اس کارخانے میں پھر سے اس کو زندگی بخش دے۔ اس کے لیے کیا کہیے نا کوئی ہے؟ آج اپنی زندگی میں انسان برسوں سے، صدیوں سے کوشش کیے جا رہا ہے کہ اس کو امر زندگی مل جائے۔ ہے کوئی دنیا میں امر؟ امارٹیلٹی ہے، مارٹل ہے وہ، مارٹیلٹی اس کی پہچان ہے۔ آج تک اس پر انسان قابو نہیں پا سکا، زندگی اور موت کے اوپر۔ تو یہاں یہی سمجھا گیا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ وہ پہلی بار جیسا اس نے پیدا کیا وہ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، دنیا کی ہر چیز ہے، اور وہ اس کا خالق ہے اور کل ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 80 کے اندر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون
80 آیتیں مکمل ہوتی ہیں۔ لفظ پر لفظ دیکھ لیں، الذی وہ جو، جعلا بنایا جس نے، یا قدرت رکھتا ہے جو، وہ جو جس نے بنایا، لکم لیے تمہارے، من سے، الشجری مطلب ہرے درخت، شجر سے مطلب درخت، ہرا نہیں درخت، شجر، الذی وہ جو بنایا جس نے، لکم لیے تمہارے، من سے، الشجری شجر سے، الاخضری یا الشجر الاخضری، یعنی وہ جو جس نے بنایا تمہارے لیے ہرے جھاڑ سے یا درخت یا پودے سے یا ٹری سے، نارن کے آگ ہو، پس اذا جب، انتم تم، منہ اس سے، توقدون جب تم وہاں تھے تو تمہارے لیے اس نے کیا کیا، آگ سے ایک کون سی، ایک ہرے درخت تھے، بس وہ تو ایسا ہے، وہ جو جس کے تعلق سے ذکر ہے کہ وہ بکل خلقن، وہو بکل خلقن علیم ہے، جو کہ سب چیز کا فاتر ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو وہ تو ایسا ہے کہ اس نے پیدا کیا، آج کی آیت کا کنٹینیوشن ہے روانی میں، کہ وہ تو ایسا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے ہرے درخت سے بھی آگ کو، پس پھر تم اس سے اور اس کے ذریعے تم وہاں پر اپنے آپ کو، تو قدین بولے تو اپنے آپ کو وہاں پر رکھتے ہو، جمائے رکھتے ہو اس پر، یا اس سے اس کے بعد تم آگ اس سے سلگا لیتے ہو، یعنی پھر تم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو، اس سے مراد یعنی ایک بار جلی ہوئی آگ سے آگ سے آگ جو ہوتا ہے کنٹینیوشن ہے، اس کا قاعدے کو تم استعمال کرتے ہو، پھر تم تو قدون ہوتے ہو، پس پھر تم اس سے استعمال کرتے ہو، یعنی ایک بار آپ، وہ تو ایسا ہے کہ ہرے درخت سے بھی آگ کو پیدا کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے نا، ہری لکڑی جل نہیں سکتی دوستو، گیلی لکڑی نہیں جلنا پاسبل ہے یا ناممکن ہے، تو رب کی کاریگری اور اس کی تخلیق کی اور اس کے مینوفیکچرنگ کوالٹی کو پہلی بار اس کے فاترانہ انداز کو یہاں سمجھایا جا رہا ہے، کچھ یوں کہہ کر کہ پہلے تو پچھلی آیت کی آخری عبارت کا آخری الفاظ جو ہے عبارت کے کچھ یوں ہیں کہ وہ سب طرح کی چیزوں کا اکیلا پیدا کرنے والا ہے، یا اس کا علم رکھتا ہے، اس کی تخلیق کے تعلق سے کیوں نہ رکھے دوستو، وہ کریٹر ہے، وہ خالق کل ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے اس کو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو چیز ہم کوئی چیز بناتے ہیں، مثال ہم نے لی، جو بھی چیز ہم بناتے ہیں پین سے لیکن پلین تک کے، تو اس بنانے والے کو اس کے انز اینڈ آؤٹ کی خبر ہوتی ہے، تو وہ جس نے ہمیں بنایا اس کو کیوں خبر نہیں ہوگی ہمارے انز اینڈ آؤٹ کی؟ سوچنے کا مقام ہے دوستو۔ تو وہاں یہی سمجھایا گیا کہ اس میں تو یہ کہا کہ آپ کے ذریعے فرما دیا گیا پچھلی آیت میں کہ کہہ دو ان سے کہ جس نے تم کو پہلے اول بار پیدا کیا، وہی تمہیں دوسری بار پیدا کرنے کی لیاقت رکھتا ہے، اور وہ چاہے تو تمہیں دوسری بار بھی پیدا کر دے، اور وہ کیا ہے، ہر چیز کا تخلیق کا، ہر چیز کی تخلیق کا، پروڈکشن کا علم رکھتا ہے، ایک نالج ہے اس سے کہ کیسا پیدا کیا جائے۔ اور آج کی آیت روانی میں کنٹینیوشن میں اسی کے سے انسلاک کرتے ہوئے کہے گی کہ وہ تو ایسا ہے کہ جس نے بنایا ہے تمہارے لیے ہرے جھاڑ سے، درخت سے، پودے سے آگ کو پیدا کر دیا اس نے، اور پھر تم اس سے اور آگ سلگاتے ہوئے چلتے رہتے ہو، مطلب اس سے تم پھر اپنے سہولت کے حساب سے اس کو ڈیولپ کیا تم نے آگ کو، یہ مراد ہے، یعنی کہ وہ چاہے تو ہرے آگ سے، ہرے درخت سے بھی آگ کو پیدا کر دے۔ کیا خوبصورت انداز دکھایا گیا دوستو، تخلیق کائنات کا وہ خالق کل جو فاتر ہے ہر چیز کا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو۔ اور ایک اور ایگزامپل آج دی گئی کہ وہ تو ایسا ہے کہ ہرے جھاڑ سے، ہرے پودے سے، ہرے درخت سے بھی آگ کو پیدا کر کے دکھا دے، اور تم پھر اس آگ کا کنٹینیوشن، آگ ایک جگہ سے دوسری جگہ تیسری جگہ لگاتے لگاتے آگ کو فائر کا مطلب استعمال کرتے ہو۔ یہ اگزامپل کے طور پر دیا گیا ہے دوستو۔ دیکھیے دوستو، قرآن ایگزامپلری اسٹیٹ رکھتی ہے، اور یہ ٹیکسٹ ہے جو کہ آپ کو دکھاتی ہے طرح طرح سے ایگزامپل دے کر اس رب کائنات کے خالق کل ہونے کو، کہ وہ احد ہے، وہ اس کے ساتھ اس کی اس کاریگری میں، اس کارخانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے،
انگلش میں آج کی ان خوبصورت آیت اس خوبصورت آیت کو دیکھ لو. یسٹرڈے وی ہیو سین in verse number 79, day before yesterday, in verse number 79, it says that he will give them a life. Say, tell them that he is who has given them life for first time. He is a fatir, and he is having command over that. He will just can and that he can bring you back and produce you again. And he knows, he acknowledge for everything, for production of everything. He is well acknowledged and fully knows about his all creations. And in continuation of the same is today that the same who has produces for you a fire out of a green tree, and when behold you kindly therewith, and you will own, and then your own fires. He has that much command that he has produced, he can produce the fire from the green tree, which is little next to impossible. And after that you continue it the same as a continuation of it for your own fires. Here we have seen that even older or more primitive than the method of striking fire against steel and flint, in the method of using twigs of trees for the purpose. We know of this all thing, and we found that in the pictures of British Guyana's boys making a fire from rotating the stick. We know all these things in a round hole in a piece of wood line. And in Arab method, we know of it that they were used to have a wooden instrument called as zinat, and it consists of two pieces to be rubbed together. Upper one is called as afar or zant, and lower one is called as mah. Mah is the twig from the kind spreading tree of, you can see that is as the tree's name is Sanchian vimenali, botanical name of the tree, of which the branches are bare without leaves or a thorn. When they are tangled together, then wind blows it, they get ignited and strike to a fire. The modern Arabic call this zand in by analogy applied to a flint piece of for striking fire with steel. ہم جانتے ہیں دوستوں عرب ایک ایسا درخت عرب میں ہوتا ہے جسے مرخ کر کے بھی کہتے ہیں, اور وہ ایک اس میں چکمک ہوتی ہے جب وہ سوکھے درخت میں اور دوسری گیلی لکڑی میں, تو بس پانی میں سے ایک خضرت اس کا انداز آتا ہے, مطلب اس ہرے درخت کے اندر ہرا پن آتا ہے اور وہاں سے آگ پیدا ہو جاتی ہے, اور ایک وہ حیات پیدا کرنے کا ایک کیا ہی زبردست ذریعہ ہے. آگ ہم جانتے ہیں کیا چیز ہے دوستو. آگ اور پانی کے میل کے بعد جو حال ہوتا ہے وہ بھی جانتے ہیں, اور پانی کیا چیز ہے ہم وہ بھی جانتے ہیں, اور آگ کیا چیز ہے ہم وہ بھی جانتے ہیں. لیکن وہ رب ہے جو ہر ایک چیز سے بھی آگ کو پیدا کر دے, یہ یہاں ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آگے کیا ہے انشاءاللہ کل. والسلام.